بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ. ناظرین، آج ہم اس ولاگ میں بات کریں گے رائٹ ٹو انفارمیشن یعنی کہ جانکاری کا حق. ہر شہری کو پاکستان میں یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ اس کی شہر کی انتظامیہ، اس کے ضلع کی انتظامیہ، اس کے صوبے کی انتظامیہ یا اس کے ملک کا کوئی بھی سرکاری ادارہ وہ اس کو جواب دے سکتا ہے اور یہ جواب لے سکتا ہے اس سے، اور یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضور مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک سال کے اندر اپنے سرکاری دفتر میں چائے کا استعمال کتنی مالیت کے پیسوں کا کیا ہے. یا یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ سرکار آپ جو گاڑی استعمال کرتے ہیں سرکار کی، ایک مہینے کے اندر اس کا پیٹرول کتنا استعمال ہوا ہے. یعنی کہ آپ اپنے گاؤں کے اندر موجود سرکاری اسکول کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا بجٹ کتنا ہے، اس کا تنخواہوں کا بجٹ کتنا ہے اور اس کے ایکسٹرا ایکسپینڈیچر کتنے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو سرکاری اداروں سے ریلیٹ کرتی ہو یا پبلک باڈی جس میں آ سکتا ہو، جس کے نام کے ساتھ کہ یہ پبلک ادارہ ہے، تو اس سے آپ انفارمیشن پوچھ سکتے ہیں. ایون بعض پرائیویٹ اداروں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے لیکن چونکہ وہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر میں قائم ہوا ہے، اس کے قانون سے، ایکٹ سے باقاعدہ سے ہوا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، وہ باقاعدہ سندھ اسمبلی کے ایکٹ منظور ہونے کے بعد قائم ہوتی ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کا سلسلہ جو ہے یہ پاکستان میں پہلے کی نسبت اب بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی بعض جگہوں پہ بڑے سقم موجود ہیں جن کو آنے والے وقت میں ٹھیک کیا جائے گا. آج ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسی طرح کے ایک RTI اسٹار موجود ہیں جو RTI ایکٹیوسٹ جن کو کہا جاتا ہے، اور بڑی جانفشانی کے ساتھ وہ مختلف نوعیت کے RTI کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، مختلف اداروں سے سوالات کرتے ہیں، مختلف اداروں سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لوگوں کو فیل کیا یا پاس کیا، ان کے انٹرویوز کہاں ہیں. وہ لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایک سال کے اندر کتنے لوگوں کو ڈگریاں جاری کی ہیں، ان کی تفصیلات ہمیں دیں. مختلف چیزیں وہ کرتے ہیں تاکہ اداروں کے اندر ٹرانسپیرنسی آئے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، ہر شہری کو یہ کرنا چاہیے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عامر بلوچ صاحب. عامر بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کی ایک RTI میری نظر سے گزری، اس کے بارے میں نے کہیں ہلکا سی خبر بھی پڑھی، اتنی ڈیٹیل میں نہیں آئی. سندھ پبلک سروس کمیشن سے آپ نے سوال پوچھے تھے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ غالباً میونسپل کمشنر کے حوالے سے تھا کہ یہ جو لوگ میونسپل کمشنر بنے ہیں یا نہیں بن سکے ہیں، ان دونوں کا ڈیٹا ہمیں دیا جائے کہ انہوں نے جو امتحانی کاپیاں تھیں ان کی وہ بھی دیے جائے، رزلٹ دیے جائیں، اور ان کے جو انٹرویوز ہوئے ہیں ان کی آڈیو ریکارڈنگ دی جائے. یہ آپ نے پوچھا تھا. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آواز عوام تک پہنچانے کے لیے پروگرام منعقد کیا. سر، یہ میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن سے پوچھا تھا کہ میونسپل افسر کی جو پوسٹ ہیں یا ٹاؤن افسران کی جو پوسٹیں ہیں، ان کے حوالے سے میں نے ایک RTI ریکویسٹ فائل کی تھی کہ پچھلے سال جو یہ ایگزام کنڈکٹ ہوئے ہیں اس کے حوالے سے مجھے بتایا جائے کہ کتنی جو ہے نا افرادوں نے اس پہ اپلائی کیا تھا اس پوسٹ کے لیے، کتنے فیل ہوئے ہیں، کتنے پاس ہوئے ہیں. ان میں جو پاس ہوئے، جو انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، ان کے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹ، ان کے آنسر شیٹوں کی کاپی، اور ان کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور پھر ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، اس کے مطابق ان کے آڈیوز اور ویڈیو ریکارڈنگ کنڈکٹ ہوئے، ان کی مجھے تمام تفصیلات انڈر رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ فراہم. یہ آپ نے ان سے پوچھا تھا؟ جی میں نے. تو انہوں نے یہ آپ نے کب پوچھا تھا؟ میں نے یہ پوچھا تھا 2 مارچ 2024 کو. اچھا، 2 مارچ 2024 کو آپ نے ان سے پوچھا. تو انہوں نے آپ کا جو پہلا آپ نے سوال ان کو بھیجے تھے 2 مارچ 2024 کو، تو اس میں 15 دنوں کے اندر انہوں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا؟ جی نہیں، مجھے کوئی جواب نہیں ملا. تو اس کے بعد میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین صاحب کے پاس یہ اپیل فائل کی، انٹرنل ریویو جسے RTI کے زبان میں کہتے ہیں سندھ میں، اور اس کا بھی مجھے کوئی مثبت جواب نہیں مل سکا. اس حوالے سے مطلب کوئی جواب نہیں ملا؟ جی، مثبت یا منفی کوئی بھی نہیں ملا؟ کوئی بھی نہیں ملا. پھر اس کے بعد آپ چلے گئے کمیشن میں کب گئے آپ؟ میں کمیشن میں 15 اپریل 2024 کو کمیشن میں نے کمپلین فائل کی کہ مجھے قانون کے مطابق نہ یہ معلومات دی گئی ہے، نہ اس حوالے سے مجھے جواب دیا گیا. لہٰذا سندھ پبلک سروس کمیشن کو یہ ڈائریکشن ایشو کی جائے کہ وہ مجھے یہ ریکویسٹڈ انفارمیشن فراہم کرے انڈر دی RTI لاء. اچھا، تو اس کے بعد جب یہ آپ کمیشن میں چلے گئے
اور کمیشن میں آپ کب گئے ہیں؟ یہ اپریل میں اپریل میں آپ کمیشن میں چلے گئے. تو اس کے بعد کمیشن نے پھر ان کو لکھا ہوگا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن دیں، جس طرح سے کمیشن کا ہے کہ پہلے وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد شوکاز تک معاملہ پہنچتا ہے. تو کیسے کیسے ہوا گریجولی، اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتائیں. سر کمیشن نے 29 اپریل 2024 کو ایک ریٹرن آرڈر اور ایک نوٹس جاری کیا سندھ پبلک سروس کمیشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو، جو کہ ڈیزگنیٹڈ آفیسر بھی ہیں، کہ آپ یہ معلومات لے کے ہمارے سامنے پیش ہو جائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے کیوں یہ معلومات نہیں دی جو ہے نا شہری کو. اس کے بعد انہوں نے اس ڈیٹ 19 تاریخ کو آپ نے لکھا اور 10 روز بعد کمیشن نے ان کو لکھا. جی میں نے 14 تاریخ کو لکھا اور اس کے بعد پھر کمیشن نے انہیں 29 تاریخ کو لکھا، 15 دن بعد. 15 دن. تو اس کے بعد پھر سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے کوئی جواب آیا کمیشن میں؟ جی نہیں، اس میں جو کنسرن ڈیٹ تھی اس پہ کوئی کمیشن کا کوئی نمائندہ پیش نہیں ہوا. البتہ میں اپنے ذاتی حیثیت میں پیش ہوا، جس پہ پھر کمیشن نے انہیں فائنل نوٹس جاری کرنے کا آرڈر کیا. اور وہ فائنل نوٹس کے بعد پھر بھی وہ جواب نہ دے پائیں تو اس کے بعد شوکاز نوٹس کا مرحلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. کب کیا گیا شوکاز نوٹس جاری؟ نوٹس ان کو جاری کیا گیا تھا 21 مئی 2024 کو. جس پہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو یہ کہا گیا کہ آپ اس شوکاز نوٹس کا جواب دیں. اگر آپ 29 مئی تک اس کا جواب نہیں دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس دفاع کا کوئی حق نہیں ہے اور ہمارے جو قانون کے تحت اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم آپ کو سزا سنا دیں گے. یہ لیٹر کس نے لکھا تھا کمیشن سے؟ چیف کمشنر کی طرف سے یا کمشنر کی طرف سے لکھا گیا تھا ان کو؟ میں اب ریکارڈ پہ دیکھ سکتا ہوں. یہ لیٹر لکھا گیا تھا ان کے چیف انفارمیشن کمشنر صاحب کی طرف سے لکھا گیا تھا. تو ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ اگر آپ ہمیں یہ انفارمیشن نہیں دیتے ہیں تو ہم یک طرفہ فیصلہ آپ کر دیں گے. 29 تاریخ تک کوئی جواب نہیں دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے اور کچھ ہم اس پہ پھر قانون کے مطابق فیصلہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر فیصلہ ہوا؟ جو مقررہ تاریخ دی گئی تھی اس پہ کوئی فیصلہ آیا نہیں آیا؟ سر بدقسمتی یہ ہے کہ میں 29 مئی کو صبح تقریباً کمیشن کے اجلاس سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہنچا، جس پہ میں بھی پرجوش تھا کہ ادارے آئیں گے اور اس پہ جواب دیں گے. لیکن مجھے وہاں یہ پتہ چلا کہ چیف کمشنر صاحب ہیں کمیشن کے، وہ عراق پہ چلے گئے ہیں اپنے کوئی زیارات کے لیے. تو اس حوالے سے کمیشن کا کورم پورا نہیں ہے. یا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں کہ ہمارے سندھ انفارمیشن کمیشن کے رولز کے مطابق جب تک 2 کمشنر صاحب موجود نہیں ہوتے کسی بھی اجلاس میں تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. 2 کمشنر صاحبان کا موجود ہونا لازمی ہے. تو اس حوالے سے جو 29 مئی کا اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا گیا اور اس پہ مجھے یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو پھر کوئی ڈیٹ سے بذریعہ ریٹرن نوٹس آگاہی دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مطلب وہ اجلاس نہیں ہو سکا، چیف کمشنر موجود نہیں تھے، کورم مکمل نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ سر پھر اس کے بعد میں ویٹ کرتا رہا کہ مجھے کوئی نوٹس آئے گا. جو کمیشن میں بھی میرے بہت سارے معاملات چل رہے ہیں تو اس حوالے سے میرا آنا جانا ہوتا تھا، میں چیزوں کو گو تھرو کر رہا تھا. لیکن اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کمیشن کا جو اسٹاف ہے کہ ہم اس پہ ابھی تک کوئی کیس نہیں لگائے، ہم جیسے ہی یہ کیس مقرر ہوگا تو ہم آپ کو بذریعہ ریٹرن نوٹس آگاہ کریں گے. لیکن مجھے اس بات پہ شوق ہوا جب تقریباً 1.5 مہینے یا 2 مہینے بعد مجھے ایک پوسٹ کے ذریعے آرڈر موصول ہوا، ایک کمشنر صاحب کا سائن کردہ آرڈر، جس پہ یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے چونکہ معاملات کچھ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اگر سندھ پبلک سروس کمیشن آپ کو یہ معلومات دے تو انصاف کا عمل متاثر ہوگا اور انصاف نہیں ہو پائے گا، لہٰذا اس لیے آپ کی اپیل ریجیکٹ کی جاتی ہے اور آپ یہ معلومات لینے کے پابند نہیں ہیں. اچھا، تو مطلب یہ جو سوال آپ نے پوچھے ہوئے تھے اسی نوعیت کا کوئی سپریم کورٹ میں کیس تھا یا کوئی اور کسی کیس کا حوالہ دیا گیا؟ سر میرے علم میں تو اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے، چونکہ نہ ہی اس آرڈر میں اس طرح کے کوئی کیس کا حوالہ دیا گیا. اور اس میں یہ ہے کہ 1 جولائی کو سروس کمیشن کا رپلائی موصول ہوا انفارمیشن کمیشن میں اور اسی ڈیٹ پہ کمشنر صاحب نے اس پہ آرڈر پاس کر دیا. چونکہ معاملات سپریم کورٹ میں ہیں اور آپ اس کے حل نہیں، البتہ سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ، کوئی اس طرح کا کوئی کیس کچھ بھی پروڈیوس نہیں کیا گیا اس پہ. اور یعنی کہ یکم کو ہی سندھ پبلک سروس کمیشن کا جواب آیا اور یکم کو ہی پھر اچھی بات ہے یہ کہ اسی دن ہی آپ کو آگاہ کر دیا گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے؟ سر ہمارے قانون کا ایک پرنسپل ہے کہ آپ کسی کو بھی بغیر سنے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جو ہمارے آئین کا بنیادی حق ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن کی طرح رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بھی کمیشن بغیر سنے
किसी को ये नहीं कह सकता कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी कहे, लेकिन जब तक मेरा मौक़िफ़ या मेरी कंटेंशन ऑन रिकॉर्ड पे नहीं आती उस जवाब पे, तो मुझे सुने बगैर फ़ैसला करना ये आइन के उस हक़ के खिलाफ वर्जी होगी जो मुझे आइन पाकिस्तान देता है और हर शहरी को देता है। अच्छा, तो फिर इसको चलें, ये आ गया आपके पास फ़ैसला आ गया, उन्होंने आपको फ़ैसला बता दिया कि जनाब कोई इशू नहीं है, ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकता है, तो इसलिए आप मजाज नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने इस मामले को छोड़ दिया या आप इस मामले को लेकर के कंसर्न हैं अभी तक? सर, मैंने इस पे अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत की, दोस्तों से मुशावरत की। इस पे मुझे ये पता चला कि कमीशन के फ़ैसले में बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं, लीगल टेक्निकलिटीज़ मौजूद हैं और एक वेल स्पीकिंग आर्डर नहीं है। तो लिहाजा उस फैसले के तकरीबन 1 या 2 ही हफ्ते बाद मैंने इन्हें सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया फ़ैसले को, क्योंकि मेरे पास कोई और रेमेडी मौजूद नहीं थी। सिंध हाई कोर्ट में इस पे रवा हफ्ते समाअत हुई। समाअत पे हाई कोर्ट ने इस पे नोटिस जारी कर दिए हैं इस बात पे कि आप, यानी कि हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि ये काबिल समाअत है। उमूमन ये होता है ना, जब आप कोई लेके जाते हैं तो पहले वो जांच होती है कि ये काबिल समाअत है या ये ना हो कि अदालत का वक्त ज़ाया हो, तो उस मरहले से आप आगे निकल गए। जी बिल्कुल, चूँकि अदालत के सामने जब मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पढ़ के सुनाए और हमारे कानून का एक सेटल लॉ है कि आप जब भी कोई फ़ैसला करें तो किसी को सुने बगैर आप नहीं कर सकते, तो अदालत इस चीज़ को कंसर्न थी कि इस केस में फ्रेमा फ़िशाइली इस चीज़ को फॉलो नहीं किया गया, कानूनी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, तो लिहाजा अदालत ने इसे एडमिट करते हुए, काबिल समाअत करते हुए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए 23 अक्टूबर के लिए। अच्छा, तो इसमें आपने फ़रीक़ैन किस किस को बनाया है? 23 अक्टूबर का जो नोटिस जारी हुए हैं किस किस? एक तो इंफॉर्मेशन कमीशन को आपने पार्टी बनाया होगा, दूसरा आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया है। जी सर, दूसरा इसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब हैं और इसमें तीसरे जो रिस्पॉन्डेंट हैं वो इनके डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं सिंध इंफॉर्मेशन, अच्छा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो ये 3 कंसर्न और रेलिवेंट पार्टीज थे, तो इन्हें पार्टी बनाई। अच्छा, लास्ट में आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि चूँकि मैं खुद भी RTI फाइल करता हूँ और ये ज़ाहिर है हमारी यही होता है कि ट्रांसपेरेंसी आए और हम जिन रस्तों से गुजर जाएं तो पीछे वाले जो है कम से कम उनके लिए आसानी हो। हम तो इस नीयत से कर रहे होते हैं, ये दोनों चीज़ें सामने रखी होती हैं, चूँकि पहली तो ये कि ट्रांसपेरेंसी आए और दूसरा ये है कि जो मुश्किलात हमें फ़ेस करनी पड़ रही हों। अब बाज़ दफ़ा हम किसी इदारे को लिखते हैं तो लोग उस इदारे के बारे में जानते ही नहीं है कि ये इदारा कौन सा इदारा है या किसका इदारा है, तो हम उसके बारे में लिखते हैं। तो अब उसमें ये होगा कि जब हमने लिखा तो हमारे बाद लिखने वालों के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम उनको प्रैक्टिसेस में ले आएंगे ना। तो ये 2 चीज़ें तो होती हैं। तो आपने क्या यही 2 चीज़ें सोच करके ये फाइल की थी या करप्शन का उनसर भी सामने आ रहा था, जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, तो इस तरह की चीज़ें भी थी? कुछ ऐसा लास्ट में थोड़ा सा बता दें। सर, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से अदालती भी ये ऑब्जर्वेशन है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती हैं। मेरा यही पर्पस है इन तमाम एक्सरसाइज करने का कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक जब एक वीडियो रिकॉर्ड होती है, किसी कैंडिडेट को जब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो ये इस मुल्क के अवाम का हक़ है कि वो ये इंटरव्यू देख सके, सुन सके और ये चीज़ डिटरमिन कर सके कि हमारे जो अफसरान हैं वो कितने लायक हैं, वो किन मरलों से गुजर के यहाँ भर्ती होते हैं। ज़बरदस्त। इस पे ट्रांसपेरेंसी का भी ये आंसर है कि बाद ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है कि जो कैंडिडेट फेल होते हैं कि हमें फेयरली ट्रीट नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूँ आवाम की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। जब सर्विस कमीशन ये तमाम डेटा या तमाम वीडियोज़ या तमाम पेपर अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दे, तो इससे आवाम भी एक एहतसाब कर पाएगी कि बिल्कुल जी, जिन्हें सर्विस कमीशन ने भर्ती किया है वो लायक बंदे थे, इनसे कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होगी। तो ये सर्विस कमीशन के लिए, साख के लिए भी बहुत ही बेहतर होगा और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बहुत बेहतरीन। आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने ये सही हासिल गुफ्तगू की एक अहम इशू पर। और हमारी भी कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ की जाए वो इसलिए की जाए कि ट्रांसपेरेंसी हो, आवाम के लिए ख़ुसूसी तौर पर आगाही का सामान हो और आवाम जान सकें कि उनके इदारों में क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है इस आपकी इन्फॉर्मेशन के आने के बाद इससे सीख सकेंगे, इससे
کچھ نہ کچھ لرن کر سکیں گے. یہ وہ سارا معاملہ ہے جو آپ کی مرہون منت ہے, آپ کی وجہ سے ممکن ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.